دمیز تیراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دمیز تیراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے، کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے، وہ کریم ہے یہ سرور کہ لکھا ہوا ہے سر پر، وہ کریم ہے یہ سرور کہ لکھا ہوا ہے سر پر، جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے، جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے، یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، نور ومنہم نور وإلیہم نور، وصلی وسلم وبارک علی نورک المنیر الذی خلقتہ من نور وخلقت من
جميعا وعلى أشيعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم محبت سے پڑھیے السلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ کر پوری سرکار کی ذکر کی طرف آپ کی ہوگی تو کوئی بات سمجھا سکوں گا محبت سے میرے ساتھ مل کے اس نعت میں شریک ہو جائیں کہ سوئے جنت کون جائے در تمہارا سلیم کا خدا سے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی مل کے میرے ساتھ یہ جملہ دوہراؤ سب کی آواز آئے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول ارے سارے نہیں بولے سارے پڑھنے تک گل چلے گی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ اکبر کبیرہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے دربار والے ہیں بڑے بڑے سبھی جن سے مانگو تو شاید عطا کرے ایک بار مانگو تو شاید دے دے دو بار مانگو تو شاید پھر بھی خیرات دے دے بار بار مانگو تو شاید ناراض ہو جائے شاید غصہ بھی کرے شاید نہ بھی کرے دھکے مار کے گھر سے نکال دے اور کیا شان ہے میرے نبی کی لگتاری کی حضرت سیدہ شاہ فرماتی ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانے میں سے سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے اور میرے کریم نبی کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی میرے پاک نبی کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی اور پھر فرماتی ہے لوگوں سنو میرے کریم سے کسی نے جب بھی مانگا صبح مانگا یا شام کو مانگا قریب سے مانگا یا دور سے مانگا کسی اپنے نے مانگا یا کسی دیوانے نے مانگا ضرورت سے مانگا یا بغیر ضرورت کے مانگا تھوڑا مانگا یا زیادہ مانگا میرے نبی سے کسی نے جب بھی سوال کیا ہے حضور کی زبان پر کبھی بھی نہ کیا ہے اور نہ کہنا مستدرک للحاکم کے صحیح ابن حبان اور معجم الاوسط وغیرہ
کے اندر حدیث آئی ہے، ایک عربی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کو جو عطا کرو. حضور کی عادت مبارکہ سی کہ نہ نہیں سکتے مانتے. اس وقت کوئی چیز کول موجود نہ ہوتی، ظاہر ہے کہ سرکار انتظار کا حکم دیتے سن یا خاموش. حضور خاموش ہیں. اس جلد بازی کی چیزیں رکھ کے حضور کو عطا کرو اور نہیں سمجھا. سرکار پھر چپ رہے. انہیں تیسری بار پھر آ کے حضور کچھ دیو. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال میں آ کے فرمایا سل ما شئتا. یہ جملہ ایڈا کو بڑا ہے، بندہ بچ کرے تامی کاٹے، کوئی بندہ چپ نہ رہے. مہربانی ہے پوری توجہ نہ سے اللہ جملہ سننا ہے. فرمایا سل ما شئتا، جو دل کر لئی مانگ. جو دل کر لے مانگ. ایمان نہ دسو ایک گل حضور نے ساتھے سامنے فرمائی ہوئی ہے. کیا کیفیت بنتی جو ہماری بنتی وہی صحابہ کی بنتی. اب کہتے ہیں فغوتنا ہو، ہمیں اس بندے پر رشک آنے لگا. میں سمجھا دینا کہ رشک کی ہوتا ہے. رشک کی ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ساڈے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کاش اے دی جگہ تے اسی ہوندے. کاش اے گل حضور نے سانو فرمائی ہوئی. رشک ایک رشک تے بھی شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آیا جی آپ کو تو سناواں. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں رشک قمر ہوں میں، رشک قمر ہوں رنگے روئے آفتاب ہوں. امام فرماتے ہیں میں رشک قمر ہوں. یہ مطلب ہے امام فرما رہے ہیں چند میں ویکھیا ہے تے چند میں ویکھ کے سوچدا ہے کاش میں چند نہ ہوندا احمد رضا ہوندا. رشک قمر ہوں رنگے روئے آفتاب ہوں. اے سورج دے چہرے تے جڑی روشنی ہے نا، امام صاحب فرماتے ہیں اے بھی میں ہی ہاں. جناب سانو تے حکم دیندے ہو عاجزی انکساری. یہی سبق پڑھایا جی ساری زندگی. تے آپ ایڈیاں بڑیاں گلاں کہ رشک قمر بھی ہوں رنگے رخے آفتاب بھی ہوں. اتنا بڑا دعویٰ. اگلے مصرے سے آپ نے دسیا کہ ایڈا بڑا دعویٰ کیوں کیتا ہے. فرماتے ہیں رشک قمر ہوں رنگے رخے آفتاب ہوں. کیوں ذرہ تیرا جو اے شہ گردن جناب ہو. راہ گزرتا ایک ذرہ ماں جتھوں میرے کریم ایک بار گزرے سن. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بندے پر رشک آنے لگا. اگلا جملہ صحابہ رسول کہتے ہیں فقلنا الان یسعد الجنہ. پوری توجہ چاہاں گا. جڑا بندہ ہون چپ رہ گیا میں سمجھا گا کہ میں سمجھا نہیں سکیا افسوس ہوئے گا. میں پوری توجہ میرے ال کر کے گل دل سننی ہے. صحابہ کہتے ہیں فقلنا ایک دوسرے نال گلاں کرنی شروع کر دیتیاں یا پھر دل ہی دل وچ اساں سوچنا شروع کر دیتا الان یسعد الجنہ. ہن اے بندہ جنت لے کے ہی جائے گا. سرکار نے فرمایا چھڑیا مانگ جو دل کرتے ہیں ہم جنت ہی مگڑی. وہ بندہ ذرا کو درپیش سی سادہ سی پتہ کوئی نہیں. آنگا راہ ہے لگا حضور ایک سواری جانور کوئی نہیں ایک سواری عطا کی. سرکار نے فرمایا بھلا کر راہ دے دی. وصل دیر مانگ سیکنڈ چانس پھر مانگ. وہ کہتا حضور خرچہ پانی پیسے بھی دے چھوڑو. سرکار نے فرمایا یہ بھی دے دیا. اب صحابہ کی کیفیت دیکھو. کہتا فتعجب نہ ہو ہم نے اس کی اس حرکت پر تعجب کیا. او بندہ خدا کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے. صحابہ کا تعجب ہمیں عقیدہ سمجھا گیا. اب عقیدہ اہل سنت سمجھو اور جتنی دل کرے بولو پوری توجہ کے ساتھ. وہ آخری بار والے بھی غور کر اس بات پہ. عقیدہ سمجھا گیا صحابہ کا تعجب کہ لوگوں جب قریب نبی سے مانگو تو پھر کم سے کم جنت مانگو.
کیسا بندہ ہے؟ ایک تساں کدی جانجی ویکھے ہو جانجی جڑے جنجا مانگدے یہ بڑے ہوشیار ہوندے ہیں تے بڑے سیانے ہوندے ہیں. ماڑا بندہ ہوے تے 150 مانگدے بندہ پیٹ دا چودھری ہوے تے 500 تو گھٹ گل کوئی نہیں کرے تے انہاں نوں کسے ٹال نہیں سکدے انہاں منا کے اپنی گل جانا انجے گل ہے انہاں نوں پتہ ہے جڈا بڑا سخی ہوے بولی بڑی خیر مندی سخی کی حیثیت اور سخی کی اوقات کے مطابق خیرات مانگتے ہیں. وہ میرے نبی کی حیثیت کون جان سکتا ہے؟ سامنے نبیوں کے سردار کھڑے ہیں حیثیت پوچھنا چاہتے ہیں میرے نبی کی تو ایک جملہ سناتا ہوں توجہ سے سننا. وہ جملہ یہ ہے لوگوں اس دربار سے ملنے والی ادنا ترین خیرات کا نام بھی جنت ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے پھر خود بھی اس صحابی اس عرابی کے اس عمل پر تعجب کیا. فرمایا کم بین مسئلۃ العرابی کے عجوز بنی اسرائیل. فرمایا کتنا فرق ہے یہ تے منگن وچ تے بنی اسرائیل دی اس بڑھیا دے منگن وچ. سونا کیڑی بڑھیا کیڑی خاص توجہ ہے میرے بھائی بولو نا ایک بار سبحان اللہ. سوئو نا تو توجہ کرے میرے پتہ جب صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے ایدے منگن وچ تے بنی اسرائیل دی اس خاتون دے منگن وچ. سرکار صحابہ کرام نے فرمایا کیڑی حد نبی پاک فرمایا موسی علیہ السلام کی امت دی عورت حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا مصر چھڈو ہجرت کر جاؤ تے اے بھی نال آرڈر سی کہ جنوں جانا دے سیدنا یوسف علیہ السلام دا تابوت بھی نال لے کے جانا. پتا کس نے کوئی نہیں خبر کتنے رہے اسے مائی نمائی حضرت موسیٰ کریم فرمان لگے دلینی علی قبر یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ 10 اس امان وکھیا وہ آخر لگی میں نہیں دسنا اس وقت تک نہیں دساں گی جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہ کرو میں نہیں دسنا. حضرت موسیٰ فرمایا منگ کی منگنا ہے پوری توجہ کریا جائے بہت بڑا جملہ حدیث کا منگ کی منگنا ہے. مفہوم حدیث ہے کہ اس لفظ کی اے نبی اللہ مگر صرف اے دے کہ جنت دے جس درجے وچ تساں رہنا ہے میں بھی اوتھے ہی رہنا ہے اوتھے تواڈے نال ہی رہنا. اچھا حضرت موسیٰ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی گل کر ڈیمانڈ بدل کچھ اور مانگ یہ نہ مانگ یہ بارگاہ کلیم کی نا بارگاہ حبیب تو نہیں. سبحان اللہ. فرمایا ڈیمانڈ بدل اس وقت نے کہا نہیں یہی مانگا ہے یہی لینا ہے. اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ کریم جو مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو. میرا سوال یہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں منگتا آیا اس نے سوال کیا جو اس نے مانگا میرے نبی نے دیا. اس کے بعد حضور نے فوراً مان صاحب دی. میرے پاک نبی نے یہ واقعہ سنایا اس مائی کا قصہ سنایا. مطلب کیا ہے اس کا یہاں یہ قصہ سنانے کا مطلب کیا ہے یہاں اس بڑھیا کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہی ہے نا میرے کو منگو تے انج منگو جی میں اس مائی نہ منگے جاسی تسی بولو سبحان اللہ. یہی مقصد ہے نا سنانے کا بھائی مجھ سے مانگنا ہو تو اس عربی کی طرح نہیں اس مائی کی طرح مانگو. مطلب صاف ہے نبی خود بھی چاہتے ہیں جب مجھ سے مانگو
ربیہ سے فرمایا تھا سل ربیہ مانگ جو چاہے گا. اس مقام پر شیخ محقق نے بڑی کمال بات لکھی ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں از اطلاق سوال کہ فرمودش بخواہ و تخصیص نہ کر مطلوب خاص معلوم میں شبت کہ کار اما بدست ہمت و کرامت دوست ہر چخواہت ہر گرا خواہت و اس نے پروردگار خود دیہات وہ بھی کہہ رہے ہیں سمجھ آئے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی پاک کو تمام تر نعمتوں کا مالک بنایا. تمام دنیا کے بڑے چھوٹے کام اور تمام نعمتیں حضور کے دستہائے مبارکہ پر رکھی. اب میرے نبی جس کو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما دے. اصل سرکار نے فرمایا ایک بندہ بڑا امیر ہے اس کو بہت پیسے نہیں وہ کسی کو آخر نہ مانگ مطلب ہوتا ہے پیسے مانگے. ایک بندہ وہ گڑیاں بہت ہیں وہ اپنے گڑیاں کے شو روم سے کھلو کے آدھا مانگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مانگ لے. سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما چلے مانگ مطلب ہے کہ دو ماں جاننا جو دل کا صحیح مانگ لے. حضرت نبی نے کی ہو گیا عرض کرتے ہیں اسألک مرافعتک فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس اتنی گزارش ہے جس طرح دنیا میں آپ کی صحبت میں ہوں جنت میں بھی آپ کی صحبت میں رہوں. میں کہتا ہوں یار صحابہ کا مزاج تو دیکھو دنیا کو فکر ہے انجام کی. صحابہ کو انجام کی فکر بعد میں ہوگی پہلے فکر ہے دیدار محبوب کی. پتہ نہیں جنت میں بہت سارے صحابہ نے یہ سوال کیا بھی میں اس تک نہیں جانا چاہتا. مجھے ایک شعر یاد آیا ہے اگر آپ کو سنا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی نہیں سنانا اونچی آواز. سبحان اللہ. رحمت تھی پورے جوش پر ہم بھی نہ تھے کچھ بے خبر تجھ کو عشق رسول عقل پہلے تمہیں تیز کر چھڑتا ہے. جیڑی گل حضرت ربیہ نے منگی نا اس سوال دے وچ اور بتھیرے سوال تھے. انہاں منگیا یا رسول جنت وچ تہاڈی سنگت تانوں پتہ جنت اسے ہی جانا ہے جدا خاتمہ ایمان تے ہوے. پھر جنت وچ اسے ہی جانا ہے جڑا قبر دے امتحان چوں پاس ہوے. پھر جنت اسے ہی جانا ہے جڑا پھول صراط تو لنگے. جڑا میزان تو کامیابی ساری گلاں نے ساری منزلاں نے اے جنت ہے. انہاں ڈائریکٹ جنت منگی تے سرکار نے دتی. دے دا مطلب ہے کہ ایک سوال وچ انہاں نے خاتمہ بالایمان بھی منگیا. انہوں نے قبر دی سلامتی بھی منگی, حشر دی سلامتی بھی منگی, خود صراط دی سلامتی بھی منگی, جنت وچ نبی پاک دا سنگ بھی منگیا. ایکو سوال وچ اینیاں نعمتاں منگیاں, میرے نبی نے ایکو جواب وچ ایک لفظ وچ سارا کچھ فرما دیا. نبی
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا دنیا میں جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ حیات تھے تب بھی صحابہ کا طریقہ، جب مثال فرما چکے تب بھی صحابہ کا طریقہ. حدیث اس کے مشہور ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حضرت بلال بن حارث آئے حضور کے روزے پہ، یا رسول اللہ کہہ پڑا ہوا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، حضور اپنی امت کے لیے پانی آپ مانگیں. انہوں پتہ سی اللہ کو مانگ کے ہی دینا ہے. اچھا انہوں جو پتہ سی کہ اللہ کو ہی لے کے دینا ہے تو پھر آپ ہی مانگ لیں، پھر آپ ہی مانگ لیں. یہ کیوں کہ یا رسول اللہ تو ہی مانگ کے دیو. پتہ سی رب دیندا ہے، پر یہ پتہ ضرور سی کہ صحابہ کرام عقیدہ انہاں دا نا اینی گل انہاں دا یقین سی کہ تو سرکار دے راہی منگاں گے رب جلدی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، جب حضور دے وسیلے نال منگاں گے رب جلدی عطا فرمائے گا. اب آپ ایسے یہاں پر ایک عجیب بات ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں، حیاتی حیات والے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جڑے زندہ سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں منگن دیتے، جڑے حیات کے قائل ہی نہیں وہ تو چلو ایک سائڈ تے ہو گئے، جڑے حیات مانگتے ہیں وہ بھی آندے نہیں، ان نہیں آکھنا سرکار کو نہیں مانگنا، شرک ہو جائے گا. میں ایک سوال کرنا چاہنا تمہوں کہ یاد کر لو سوال، جڑا بندہ کہ نا حیات میں ماننا اور پوچھو کیسی حیات ماننا ہے، برزخی حیات وہ تو دوسرے بھی مانتے ہیں، وہ دوسرے بھی مانتے ہیں، وہ آتے ہیں برزخی حیات. کیڑی حیات؟ آخے گا حیات جیسی دنیا میں صحیح ویسی حیات، بالکل سیم برابر. ٹھیک، اچھا پکی گل پکی گل. ہن اے دس اللہ پاک نے حیات جڑی دتی سی دنیا وچ کوئی برقرار رکھی ہے تے اے سخاوت والی صفت جڑی دتی سی رب نے اے اللہ نے واپس لے لئی. اگر نہیں دیتے تو یہی مطلب ہوگا نا کہ سخاوت والی صفت اللہ پاک نے دتی سی جو ہن واپس لے لئی ہے وہ کوئی نہیں ہوتی. عجیب گل ہے یار، جدوں حیات مانگی بیٹھا ہے تے پھر سخاوت مانگدیا موت پیندی ہے. بولو نا سبحان اللہ. ایک اور گل سنو، جڑے اندر حیات مانگنے ہیں وہ بھی اندر ایتھوں یا رسول اللہ نہیں آکھدا، روزے سے جا کے آکھدا. ایتھے بھی سوال یاد کرو انشاءاللہ اٹھے گا نہیں. سوال کیجئے ابو جی ٹھیک ہے نبی پاک نے روزے سے جا کے منگنے اوتھے جا کے پڑھ لیں گے صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اے ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں بول دی میں کہتی روزے سے جا کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیہ یا اوتھے جا کے پڑھ کے ایتھے نہیں. میں ٹھیک ہو گیا. کیوں جی ایتھے دور آ تے اوتھے نیڑے آ، نیڑیوں سن لیندے نے دوروں نہیں سنتے. میں کہ ٹھیک ہو گئی گل. ہن اے تو دس روزے تو کنے کو فٹ دور ہو جائیے تے نجائز ہو جاتا ہے. جنہیں فوٹو دسنے نہیں پونے فوٹو قرآن چو بکھائے گا یا حدیث چو، جنہیں میٹر آکھے گا انہیں میٹر کٹ کے بکھانے بھی ہیں. اتوکا نہیں لانا، اندازہ نہیں کنے میٹر. روزہ رسول تو کنے میٹر دور ہو جائیے کہ ہم درود پڑھنا نہ جائے. مسجد نبوی چو بڑھدیاں داخل ہوندیاں پڑھ سکتے تھوڑا کو نیڑے جا کے گنبد خزرہ کے سامنے جا کے جالیاں کے کول جا کے پڑھیے کہ روزہ رسول کی اجے بھی دور ہے. ایک بندہ جالیاں پر کھلوتا ہے روزہ رسول کی اجے بھی دور ہے، دوری تے پھر بھی ہو گئی پاما تھوڑی ہے پاما بہت ہے، دوری تے ہے نا. اے دوری تو بچ نہیں سکتا، دوری تو دور نہیں جا سکتا. اتھے جا کے نہ پڑھے گا تو میں دونوں ہی پڑھے گا. تے ساڑھے یار من پھر این دل دھیان کر گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ النبی اولا بالمؤمنین. اے مومن پڑھ پھر نبی تیرے تو دور نہیں تیرے قریب ہی ہے. اللہ اکبر. آخری بات اسلام اور بات مکمل ایک بار رل کے آخر سبحان اللہ. اللہ مل کے پڑھے مانگو اپنے زمانے کے محدث اپنے زمانے کے مفتی فرماتے
بڑی سونی سنت والا جوان ہمارے دروازے پہ موجود ہے، کھانا اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہمیں کھانا پیش کیا۔ جب وہ جوان جانے لگا ہم نے پوچھا او بندہ خدا ذرا نام تو بتا کے جا۔ وہ مسکرانے لگا اور مسکرا کے فرمانے لگا او نبی کے غلاموں میں کوئی عام نہیں، مولا علی کی اولاد ہوں، میں مولا علی کی اولاد ہوں۔ اس نے کہا میں رات کو سویا خواب میں نبیوں کے سردار تشریف لیا، سرکار نے مجھے آ کے حکم فرمایا دو غلام آئے ہیں، ایک کا نام ابوبکر ہے، ایک کا نام طبرانی ہے، جاؤ فلاں مکان میں رہتے ہیں۔ کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے گزشتے غم، کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ سب کی آواز آئے کس کے در پر جاؤں تیرا سوچنا چھوڑیں پڑھنا شروع کریں، حضور کا ذکر شروع ہو چکا ہے کہ کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سے تیرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سے تیرا۔ سب کی آواز چاہیے کس کے در پر جاؤں تیرا اور لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو کہ حور ملے گی، روزہ رکھو کہ حور ملے گی، حج کرو کہ حور ملے گی۔ ہم کہتے ہیں یہ بات کسی اور کو سناؤ، ہم حور والے نہیں، ہم حضور والے ہیں۔ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت میں مدینہ۔ سب کی آواز آئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ۔ بڑا ہی قابل غور شعر ہے، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ پوری توجہ سے سننا ہے کہ مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں تو قدم، سمجھ لیا آپ کو؟ سنیں کہ مر
استاد الاساتذہ مخدوم محسن اہل سنت سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق فضل عالمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر علماء کرام، اسٹیٹ کی زینت، آپ سب احباب بڑی محبت سے ہر سال کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی اس محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، ہماری اس حاضری کو اللہ پاک اپنے بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اب آپ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق پیش کروں گا۔ آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا تاکہ کوئی بات میں سمجھا سکوں۔ محفل میلاد کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو سب کو پتہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت کی حمد، تعریف اور خاص طور پہ شکر اس بات پہ ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اور آسان کر کے سمجھیں تو اس کا معنی یہ ہے میلاد شریف کی محفل نسبت مصطفیٰ پر ناز کرنے کی محفل ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد ہوتا ہے ایسی محفل کا شوکت اہل سنت و جماعت کا اظہار، دنیا کو پتہ چلے کہ اجے مرے کوئی نہیں، اجے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے اگر بشارت کے طور پہ کہہ دوں کہ غلط نہیں ہوگا، ان بڑے علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم نہ میلاد ختم ہوگا اور نہ میلاد منانے والے ختم ہوں گے۔ میں نے شاید کسی مقام پہ عرض کیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ اس پہ دلیل پتہ کیا ہے کہ ہم ختم نہیں ہوئے؟ اس پہ دلیل نبی پاک اسلام کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جلاء الافہام کے اندر بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مسلمان مومن حضور کی ذات میں درود پڑھے، سلام پیش کرے، حضور فرمایا اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق میری روح کو لوٹاتا ہے، یعنی توجہ میری اس بندے کی طرف کر دیتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب دلیل ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ محل استشہاد اور محل استدلال کیا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ میں آپ کو کہوں السلام علیکم تو معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام تو مطلب یہ ہے تم بھی سلامت رہو۔ یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ ہم دونوں فریقین میں سے اگر کسی کی دعا اللہ فرماوے قبول تو مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کی زندگی بھی سلامت، اس کی قبر بھی سلامت، ظاہر ہے اس کا حشر بھی سلامت اور بندہ سیدھا جنتی۔ اس دعا کی برکت سے اگر اللہ اسے اپنی شان کے ساتھ قبول فرمائے، پوری توجہ چاہوں گا حباب، میں کہتا ہوں امتی امتی کو سلام کرے تو امتی ہو جائے جنتی۔ کیا شان ہوگی ان امتیوں کی جنہیں نبی سلام کرے، جنہیں حضور کہے تم سلامت رہو۔ میں کہتا ہوں اسے مٹا کون سکتا ہے جسے میرے نبی فرمائیں تم سلامت رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میلاد بھی ہوتا رہے گا، میلاد منانے والے بھی باقی رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں کسی جماعت نے نہیں بچایا، ہمیں محمد کریم کے سلام نے بچایا ہے۔ انشاءاللہ صبح قیامت سنیت بھی باقی رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بھی ہوتا رہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی محبوب کو امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت بنا دیتا، کچھ کر سکتا، سوال ہی نہیں کر سکتا، کسی کی جرأت ہی نہیں اعتراض کرے، سوال کرے۔ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اپنے محبوب کی امت بنایا ہے۔ بتاؤ جشن نہ منائیں تو کیا کریں؟
توجہ چاہوں گا یہاں جشن نہ منائے تو کیا کریں؟ فخر کرنا ایک کھیل ہے اور ہر کھیل کے اندر کوئی استاد ہوتا ہے. استاد کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارا استاد کون ہے؟ صحابہ کرام تو تھے ہمارے ائمہ. صحابہ کے بعد موجودہ قریب زمانے میں کوئی ایسا امام جس کی بولی ہمیں سمجھ میں آتی ہو اور جس کو ہماری بولی سمجھ میں آتی ہو. میں کہتا ہوں فخر کرنا ہے تو بریلی کے تاجدار سے سیکھو. ایک شعر پڑھنا پھر بات شروع کر دیتے ہیں. کیسے فخر کریں؟ امام نے فخر کر کے بتایا. اس نسبت میں ناز کر کے دکھایا. اور کیسے ناز کیا؟ اللہ سے بات کرتے اور اپنے آپ کو ڈائریکٹ اللہ کا بندہ بھی نہیں کہتے. یہ نہیں فرماتے یا اللہ میں تیرا بندہ، بلکہ عرض کرتے ہیں ہم ہیں ان کے. ہم ہیں، سارے بولو گے ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے. ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جس سے وسیلہ نبیوں کے سردار کا مل جائے مجھے اور کیا چاہیے. ناز کرنے کا وقت ہے. آج اس مختصر تقریب میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنی ہے. سبحان اللہ. اونچا پڑھیں تاکہ میں تلاوت قرآن پیش کروں. ایک آواز کے سارے بولیں سبحان اللہ. پروردگار فرماتا ہے اللہ بھی فضل فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بھی فضل فرماتے ہیں. دوسری آیت میں فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس کا مفہوم یہ ہے اللہ بھی غنی فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بھی غنی فرماتے ہیں. تیسری آیت اللہ فرماتا ہے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بھی نعمت دیتا ہے، اللہ کے محبوب بھی نعمت دیتے ہیں. جب آپ گلی محلے میں یہ بات کریں گے تو ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ تم تو نبی پاک کو اللہ کے برابر کر رہے ہو. یہ لوگ کی بڑی بیماری ہے. تھوڑی جی گل سیدھی کرو کہ میرے نبی پاک ہوا، انہوں نے اللہ پاک کی شان کا پتہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے اللہ کی شان کا نہیں پتہ. آئی وقت نبی پاک کو اللہ دے برابر. میں ایک کتاب دیکھی اجے ہون میرے کو موجود ہے میرے موبائل میں. وہ دا نام فتاوی ارکان اسلام. یہ مفتی حسین ہے سعودی عرب کا. وہ دی لکھی عربی کتاب ہے جس کا ترجمہ کسی پاکستانی مولوی نے کیتا ہے. وہ دی ایک سوال ہے بڑا عجیب ہو گئی. کسی پوچھیا اب ایڈا نام لکھیا جاندا ہے اے اللہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو پاس لکھ دے. یہ سوال نہیں کہ یا اللہ تے یا محمد. سوال ہے اللہ تے محمد بھائی یا بھی نہیں. یہ سوال کیتا گیا تے پوچھا گیا دسو یہ لکھنا دونوں پاسے برابر کر کے یہ جائز ہے؟ جواب یہ نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کہ وجہ بہت عجیب ہے. انہیں آخر یہ شک پہ جائے گا کہ نبی پاک کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے. یہ تو شرک ہو جائے گا. یہ تو برابری آ جائے گا. پھر حال کی اس مسئلے کا انہیں آخیا جتنے لکھیا ہوئے وہ نبی پاک کا نام مٹا دیو اور بغض کس شے دا نام. سمجھ آئی گل؟ میں ہونے پہ خاص رکھنا ہے اس وقت. انہیں آخیا مٹا دیو. پیچھے بچ گیا نہ اللہ پاک کا. ہن اے تے رہن دے. اب اگلی گل اے دے تو یہ بڑا بلندر وہ نبی پاک کا نام حذف کر دیتا معاذ اللہ. ہن جڑا اللہ پاک کا نام کلمہ بچ گیا نا
آتے جی اے بھی صوفیاں دا طریقہ ہے اللہ اللہ کر دینے زربان آتے جی اللہ پاک دا نام یہ کر دے تاکہ صوفیاں دا راہ بند ہو جائے. میں کہا وہ بندہ خدا اعلیٰ حضرت ایک جملہ لکھی ایک مقام دے خصوص کا انکار نصوص کے انکار تک پہنچا دیتا ہے. اے صوفیاں دے مگر پہ گئے ہو کہ اللہ پاک دے نام ہی بے ادبی کرتے میری گل سمجھ آ رہی ہے. تو ہم جب یہ بات کریں گے تو کہا جائے گا نبی پاک کو اللہ کے برابر کر دیا. میں کہتا ہوں نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ دیتا ہے نبی پاک بھی دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ بھی فضل فرماتا ہے نبی پاک بھی فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ غنی کرتا ہے نبی پاک بھی فرماتے ہیں. نبی نبی ہے، رب رب ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے، وہ رب ہے یہ بندے ہیں، فرق ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، نبی جو بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے نبی کی رضا سے دیتا ہے. محبت نہ بولو ایک بار پھر سبحان اللہ. میں جملہ دہرا دوں تو رہ گئے، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ سمجھے. نبی پاک جو بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے محبوب کی رضا سے دیتا ہے. یہاں دوسرے نمبر پہ جو آیت پڑھی اس پہ دوبارہ غور کریں. وما نقم الا ابناهم الله ورسوله من فضله. اس پر غور کرنا ہے آپ نے. ایک ہوتا ہے میں بالکل آسان کر کے بات سمجھا، ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے غنی. مسکین ہوتا ہے جہاں کوئی کھ نہ ہو، نہ کھان واسطے نہ کسی نو کھوان واسطے. تے فقیر ہوتا ہے جہاں کول کھان واسطے سے ہوے گزارا ماڑا چنگا کر لے لیکن کھوان واسطے وہ کول کچھ نہ ہو. تے غنی وہ ہوتا ہے جنوں رب اتنا نوازیا ہوتا ہے وہ کھا بھی سکتا ہے. کبھی توہین رسالت، کبھی توہین اسلام، کبھی توہین ارکان اسلام، مختلف اندازوں میں وہ کرتے رہتے. موجودہ حالات میں دوبارہ فرانس کی حکومت نے جو خاکے شائع کیے، اس کا تھوڑا سا پس منظر جان لیں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں. سیموئل پیٹی ایک ٹیچر ہے، مر گیا. اس کتے نے دوران کلاس اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، طلباء کو میں خاکے دکھائے. معذاللہ پتہ چل گیا نبی پاک کے غلام کو نام ہے عبداللہ، عمر ہے 18 سال. اس مسلمان کو پتہ چل گیا، اس نے کہا ان چھڑنا کوئی نہیں. تلاش میں ہے، 12 انچ لمبا خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، اور تلاش کرتا کرتا آ گیا. کچھ یوروز کچھ اسٹوڈنٹس کو طلباء کو اس نے دیے کہ 10 پیسے لے لو، سانو 10 کتے بھی کتا. اس نے کہا وہ فلانا. پیچھا کیا، الغرض گلی کے اندر گرایا، اور نبی کا یہ شعر اس کے اوپر سوال ہے. اور اس وقت تک خنجر سے وار کرتا رہا جب تک اس کے تن کو سر سے اور سر کو تن سے جدا نہیں کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ فرانس حکومت اس واقعے سے عبرت پکڑتی کہ گستاخان رسول کا انجام کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں میں. سچی بات یہ قدرت رب کی ہے. اللہ چاہے تو بچوں سے کام لے، اللہ چاہے تو نبی پاک کی عزت کے لیے پتھروں سے جانوروں سے کام لے، اس کی مرضی ہے. بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا انتخاب ہوتا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ عبرت پکڑتے، لیکن کیا کیا اس کے رد عمل میں حکومت نے حکومتی سطح پر خاکے شائع کیے. ان کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے، اور ڈر ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مسلمانوں کا پیغام دور دراز تک جاتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں، وہ دیکھتے نہیں. اللہ کی قسم کوئی اس طرح کی بات آپ اپنی فیس بک آئی ڈی پہ شیئر کریں، اسی وقت آئی ڈی بلاک ہو جائے گی. وہ پوری طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یا آپ کے جلسے جو سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں انہوں نے دیکھتے نہیں، غور کرتے نہیں کی چل رہے ہیں. مطلب ڈر ہے، انہیں پتا کوئی نہیں. پر رب ذوالجلال کی ایک عبداللہ بھیج سکتا ہے، دوسرا نہیں بھیج سکتا. کئی عبداللہ پیدا کر سکتا ہے. ہونا تو چاہیے اسی ڈر مزید ہو تو بندہ گستاخیاں بند ہو گیا. لیکن اللہ پاک کی قدرت تو کوئی بعید نہیں، اور انشاءاللہ ہوئے گا.
ایک ممتاز نہیں کئی ممتاز ہوں گے، ایک عبداللہ نہیں کئی عبداللہ ہوں گے، انہوں نے اپنے لوگوں اللہ پاک کس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق کا خزانہ عطا فرمائے گا اور وہ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حدیثاں دی حفاظت کروائے گا۔ ساڈا اس وقت کام صرف اتنا جڑا سی کر سکتے ہیں، آواز پر زور اٹھائی جائے، حکومت وقت کو یہ اپیل کی جائے، احتجاج کیا جائے۔ میں ہر جگہ پہ ایک نعرہ لگوا رہا ہوں کہ حکمرانوں حیات کرو، جہاد کی صلاح کرو۔ یہ جہاد کرتے ہوں گے نبی پاک کی عزت تو بات پہ کوئی حکمت نہیں ہے، کی رہ گیا یار مر جائیے جناب تیرا جین نہ لو، اور اس طرح بغیر کی زندگی نہ لو بندہ ماری جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جینے سے کڑ کڑ ایک اور بندہ مر جائے، مر تو بھی جانے تو میں نعرہ لگوانا لگا، سارے بندے جواب دیو، علم و جوان سوشل میڈیا سے بے شک لگاؤ، ایک کلک لگاؤ، حکمرانوں حیات کرو، جہاد کی سزا کرو، اونچی آواز ہے، حکمرانوں حیات کرو، تو بے حجوں کے دل لا کے حکمرانوں حیات کرو، حکمرانوں حیات کرو، اسی آزنا مرن واسطے سانوں کے کر دیا جے، حکمرانوں حیات کرو، اسی آزنا لبئی لبئی